پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصے نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ فلما جاء امرنا، ادھر صبح صادق ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارہ، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، جو سخت ہوتی ہے نا پتھروں کی طرح، منضود، اور پے در پہ پتھر برسائے۔ یہاں قرآن نے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک زمین کو الٹ دیا گیا اور ایک پتھروں کی بارش ہوئی۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا عمل پہلے ہوا ہے، کیونکہ واو کے ساتھ ہے، واو یعنی جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کو نیچے کر دیا اور ہم نے بارش بھی برسائی۔ تو یہ واو کا لفظ یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ترتیب سے کام ہوا ہے، بلکہ مطلق جمع کے لیے کہ دونوں کام ہوئے۔ اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے کہ پہلے پتھر برسے ہیں اور زمین کے اوپر کو پھر، یعنی پہلے پتھر برسے پھر زلزلے سے پوری زمین الٹ دی گئی، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پتھروں کا برسنے کا عمل پہلے ہوا ہے اور زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں ہوا تو اللہ نے اس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ یہ بتانے کے لیے، انتقام کا منظر دکھانے کے لیے، کیونکہ زلزلہ زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا کہ جوش انتقام جو تھا نا، اللہ میں جو انتقام کی ایک جذبہ تھا جو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، وہ بتانے کے لیے، کیونکہ اس میں خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے نا۔ جعلنا علیہا سافلہا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی بستی کو یوں کر دیں، سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ تو یہ بلاغت کا اس میں نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اوپر کے حصے کو نیچا کر دیتا ہے۔ اس میں بندوں کے دل میں بھی خوف پیدا ہو کہ بھئی تم گناہ کر کے کس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، کس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، کس خدا سے تم ٹکرا رہے ہو۔ تو جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی میں زلزلہ پہلے آیا ہو اور پتھر بعد میں برسے ہوں، تو زلزلے سے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے جن کو اللہ نے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا اور ان کے نشانات بھی ختم کر دیے۔ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ مسومۃ عند ربک، قرآن کہہ رہا ہے وہ تیرے رب کے نزدیک نشان زدہ پتھر تھے۔ نشان زدہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں تھے، خاص قسم کے ان پہ نشانات تھے جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ زمین کے پتھر نہیں ہیں، کسی اور جگہ سے، کسی اور سیارے سے اللہ نے بھیجے ہیں، کوئی اور مخلوق ان کو لے کر آئی ہے۔ اور نشان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کافر پہ وہ پتھر لگا اس پہ علامت تھی پتھر پہ کہ یہ والا پتھر فلاں کے لگنا چاہیے، یہ فلاں کے لگنا چاہیے، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نشان کا۔ اور قرآن کہتا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، قرآن جن بستیوں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے وہ پہلے تو مشرکین مکہ تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ شام کے راستے جب تجارت میں جاتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ان کے سامنے آتی ہے، آج بھی ان کے کھنڈرات اور تباہ شدہ وہ بستیاں موجود ہیں۔ یہ صبح و شام جاتے ہوئے وہاں سے جب بھی یعنی سفر کرتے ہیں، لمبے لمبے سفر، تو ان بستیوں کو یہ آج بھی دیکھتے ہیں، اور یہ نشانات آج تک موجود ہیں قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے۔ آج بھی دنیا میں جب سفر پہ لوگ جاتے ہیں تو ان بستیوں کو، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے بستیوں جو تباہ شدہ بستیاں تھیں، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔